اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم. جی کلاس 10 آج یونٹ نمبر 18 جس کا عنوان ہے علی بخش. آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کا خلاصہ، اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز. ٹھیک ہے، اس کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا خلاصہ سٹارٹ کرتے ہیں. علی بخش اس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب. اس کا خلاصہ سٹارٹ کرتے ہیں. قدرت اللہ شہاب مشہور بیوروکریٹ تھے. ان کی خود نوشت شہاب نامہ نے عوام و خواص میں بہت مقبولیت حاصل کی. یعنی انہوں نے جو ان کا خود کا یہ لکھا ہوا تھا شہاب نامہ، اس نے ہر خاص و عام لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے. سبق علی بخش اسی کتاب سے لیا گیا ہے جس میں مصنف نے علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کے حوالے سے اپنی محدود رفاقت کا احوال بیان کیا ہے. اچھا، اس میں کیا ہے کہ انہوں نے ایک یہ والا جو آپ کا سبق ہے علی بخش، یہ اسی مشہور کتاب میں سے لیا گیا ہے جس میں مصنف نے علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کے حوالے سے اپنی جو بھی ان کے ساتھ ملاقات تھی وہ بیان کی ہے. اپنی خود نوشت کے اس اقتباس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا. وہاں بیرسٹر عبدالرحیم سے ملاقات میں پتہ چلا کہ اقبال کے ملازم علی بخش کو لائل پور میں حکومت نے ایک مربع زمین عطا کی ہے لیکن قبضہ نہیں مل رہا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک روز کسی کام سے لاہور گئے، وہاں پہ ان کی بیرسٹر عبدالرحیم سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ علامہ اقبال کے ملازم کو حکومت نے ایک مربع زمین عطا کی ہے لائل پور میں، لیکن اس کا قبضہ ان کو نہیں دیا جا رہا. اس سلسلے میں مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. خواجہ عبدالرحیم نے مجھے جاوید منزل میں علی بخش سے ملوایا. وہ جاوید اقبال کی دیکھ بھال کے باعث نہیں جانا چاہتا تھا لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ راضی ہو گیا. اب کیا ہے کہ خواجہ عبدالرحیم نے جاوید منزل میں، اب جاوید منزل کہاں ہے؟ جہاں پہ علامہ اقبال رہتے تھے، اس میں ان کا ملازم علی بخش رہ رہا تھا، اس سے ملوایا. وہ جاوید اقبال کی دیکھ بھال کے باعث نہیں جانا چاہتا تھا. جاوید اقبال یعنی جو علامہ اقبال کے فرزند تھے، یعنی بیٹا، اس کی دیکھ بھال کے باعث وہ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ مان گیا. میں اسے گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گیا. میں نے علامہ اقبال کی بات نہ چھیڑی تو علی بخش خود ہی کہنے لگا. اقبال کے بقول یعنی علامہ اقبال کے کہنے کے مطابق سینما کے سامنے جتنا ہجوم ہے، ہجوم کہتے ہیں رش کو، اتنا مسجدوں کے سامنے دکھائی نہیں دیتا. وہ پان نہیں کھاتے تھے، حقہ پسند کرتے تھے، سیخ کباب، پلاؤ اور آم پسند کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے آخری دن علل صبح فروٹ سالٹ پیا اور 5:10 پر فوت ہو گئے. اب اس میں انہوں نے ان کی پسند ناپسند کے بارے میں اس نے بتایا ہے. علی بخش کو اقبال کے شعر یاد نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب اپنی نظم کبھی اے حقیقت منتظر گنگنایا کرتے تھے. یعنی یہ ڈاکٹر صاحب یعنی علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں. رات 2-2:30 بجے وضو کر کے نوافل ادا کرتے. کبھی کبھی رات کو سوتے وقت انہیں ایک جھٹکا سا لگتا. میں ان کے کمرے کے قریب ہوتا تھا. میں اٹھ کر ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو دباتا تو وہ ٹھیک ہو جاتے. ان کے گھر کا حساب کتاب میرے پاس تھا. وہ درویش آدمی تھے، یعنی کہ درویش آدمی اس کو کہتے ہیں بیٹا جو اپنا بہت کم خیال رکھے، جو جس کی ایسی طبیعت ہو کہ جس نے بہت زیادہ اچھا نہ کھانا ہے نہ پہننا ہے، اس قسم کی زندگی گزارے کہ جس کو دیکھ کے دوسرے بھی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کریں کہ ان کو نہ تو کھانے پینے کی اتنی تھی، نہ کوئی بہت اچھا کپڑا پہننے کی تھی. اپنے اعمال کی صرف انسان کو فکر ہو. اگر کبھی میں سفر میں بھوکا رہتا تو وہ ناراض ہوتے. لائل پور میں ملنے والے مربے کے سلسلے میں یہاں کے ڈپٹی کمشنر اور دوسرے افسران سے ملتا ہوں تو بڑا احترام دیتے ہیں. سب علامہ اقبال کی بدولت ہے. اپریل میں جاوید ولایت سے آئے گا. جب والدہ کا انتقال ہوا تو جاوید اور منیرہ کم سن تھے. یعنی کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو دونوں بچے جو تھے وہ چھوٹے تھے.
जर्मन लेडी डोरस अहमद इनकी अतालीक मुकर्रर हुई, ठीक है, यानी कि उन्होंने उनकी जिम्मेदारी संभाली। झंग पहुंचकर मैंने इसे एक रात अपने पास रखा और सुबह अपने फ़र्ज शनास अफसर महाबत खान के सपुर्द किया, जिसने कहा कि अगर हम ये मामूली सा काम ना कर सकें तो हम पर लानत हो। ठीक है, अब ये है इसका खुलासा। खुलासे में आपने मतलब सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो लिखनी होती हैं। अब स्टूडेंट्स नसर पारों की तशरीह है, जिसमें पहला इक़्तिबास है। अली बख्श का तख़य्युल बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के धुंधलकों में परवाज़ कर रहा था। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसे अपने डॉक्टर साहब या जवेद या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई ख्वाहिश या खुशगवार याद आती रहती है। झंग पहुंचकर मैं इसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ, दूसरी सुबह अपने एक नहायत काबिल और फ़र्ज शनास मजिस्ट्रेट कप्तान महाबत खान के सपुर्द कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों की बुक में से लाइंस ली गई हैं। आपके जो पैराग्राफ है बुक का उसमें से है, जिसमें वो बता रहा है जो अली बख्श है उसकी बात हो रही है। ठीक है, कि अली बख्श क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, ये चीज़ जो है इसमें आप लोगों को ये पेज नंबर 90 पे मिलेगा। पेज नंबर 90 की लास्ट लाइन है। अच्छा, सबक का उन्वान है इसमें। सबसे पहले आपको पता है कि हवाले मतन में आप सबक का उन्वान हेडिंग देते हैं अली बख्श, फिर है मुसन्निफ़ का नाम कुदरतुल्लाह शहाब। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी में देखेंगे तख़य्युल। तख़य्युल का मतलब होता है गहरा ख्याल या तसव्वुर। सेकंड, धुंधलकों, धुंधलकों का मीनिंग होगा शाम का वक्त या अलल सुबह या बहुत सुबह का वक्त। थर्ड है खुशगवार, खुशगवार का मीनिंग होगा भली लगने वाली या दिल पसंद। और फोर्थ है फ़र्ज शनास, फ़र्ज शनास कहते हैं ज़िम्मेदार या फ़र्ज को पहचानने वाला। अब इसकी तशरीह देखते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब मशहूर ब्यूरोक्रेट थे। इनकी खुद नोश्त शहाबनामा बहुत मकबूल हुई। ज़ेरे नज़र नसर पारा इसी किताब से लिए गए सबक का हिस्सा है। ठीक है, अब जो आपके सामने ये जो नसर पारा है ये इसी किताब से जो है सबक लिया गया है और उसका सबक का हिस्सा है। मुसन्निफ़ अली बख्श को ज़मीन का कब्ज़ा दिलवाने के लिए इसे अपने साथ झंग ले गए थे, जहाँ के वो डिप्टी कमिश्नर थे। क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे। दौराने सफ़र इलामा इकबाल की ज़िंदगी के चीदा चीदा वाक़यात अली बख्श ने सुनाए, यानी कि ऐसे वाक़यात जो उसको याद थे, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट थे। वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से इलामा इकबाल के साथ गुजरे हुए वक्त को याद कर रहा था और मुसन्निफ़ को सुना रहा था। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इसे हज़रत इलामा इकबाल, इनके फ़र्जंद जावेद इकबाल या इनकी दुख्तर नेकख्तर मुनीरा सलाहुद्दीन की कोई ना कोई खुशगवार याद आ रही थी, यानी कि ऐसी यादगार, ऐसी याद जिससे वो खुद खुश हो रहे थे। इलामा इकबाल की बातों में सफ़र कट गया। झंग पहुंचकर मुसन्निफ़ ने इसकी मेहमान नवाजी की। रात अली बख्श ने मुसन्निफ़ के यहाँ गुजारी। अब रात कहाँ गुजारी थी उन्होंने? अली बख्श ने मुसन्निफ़ के यहाँ। सुबह मुसन्निफ़ ने अपनी एक अहल मजिस्ट्रेट महाबत खान की ज़िम्मेदारी लगाई। अपना एक मतलब उसका जो मजिस्ट्रेट मतलब इस काबिल था, इसका उसमें ये अहलियत थी कि वो ये काम कर सके, तो उसने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई कि फैसलाबाद जाओ और अली बख्श को इसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलवाओ। अली बख्श को इलामा इकबाल और उसके ख़ानदान की दरीना खिदमात की बिना पर हुकूमत ने लाइलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता की थी। अब यह बताया गया है कि अली बख्श जो है वो मतलब मुद्दतों से एक फैमिली जिस तरह मुलाजिम होते हैं, इसी तरह से वो भी जो है अली बख्श का काफ़ी अरसे से मुलाजिम था और उसकी और उसके ख़ानदान की इन खिदमात को, यानी कि उसके जो है फोर फादर्स, बाप दादा के सिलसिले से वो इलामा इकबाल के ख़ानदान की खिदमत करते आ रहे थे। उनकी उस वजह से, उस बिना पर जो है हुकूमत ने लाइलपुर में एक मुरब्बा उनको ज़मीन अता की थी। ठीक है, इस ज़मीन पर कुछ शरपसंद अनासर काबिज़ थे, यानी कि कुछ जिस तरह से ये लोग होते हैं ना, कब्ज़ा ग्रुप टाइप जो होते हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। अली बख्श को इस ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिल रहा था। मुसन्निफ़ डिप्टी कमिश्नर झंग थे, यानी कि वो डिप्टी कमिश्नर थे, DDP जिसको कहते हैं।
डिप्टी कमिश्नर थे वो झंग में, ज़मीन फैसलाबाद लाइलपुर में थी। ठीक है, ओके। अब क्या है कि मुसन्निफ जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं, डीटीपी नहीं होता बेटा, सॉरी, ये डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर। आई थिंक डी से डिप्टी और सी से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। ओके, ये डिप्टी कमिश्नर थे झंग के। ठीक है, और ज़मीन उनकी कहाँ पे मिली थी उसको? फैसलाबाद में। मुसन्निफ ने अपने मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी कि दूसरे ज़िले यानी फैसलाबाद जाकर इस ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करके दो। महाबत खान अली बख्श की इलामा इकबाल से निस्बत की बिना पर इससे अकीदत से मिला। अब महाबत खान जो है वो इलामा इकबाल से जो उसकी निस्बत थी अली बख्श की, उसकी वजह से वो अली बख्श से काफ़ी इज्जत से मिला था और ऐलान किया कि आज ही ये काम हो जाएगा। अगर हम इकबाल के शख्स का ये काम नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम इलामा इकबाल के इतने जो दरीना मुलाजिम हैं उनका, अगर उसका हम ये काम नहीं कर सकते तो हम पर लानत है। जिनके तसव्वुर पर यह मुल्क बना था, इनके फरमाबरदार वफादार मुलाजिम का जायज़ काम नहीं होगा तो फिर किसका होगा? हम फिर यहाँ ज़िम्मेदारी अदा करने के काबिल ही नहीं। यानी उन्होंने ये कह दिया कि आज ही इस काम को जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट किया जाए। अब स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है बेटा, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं इक्तबास बे। इक्तबास बे में बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है और उसको भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा था। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 का सेकंड पैराग्राफ है, सॉरी थर्ड है, बल्कि थर्ड पैराग्राफ है। पेज नंबर 89 का थर्ड पैराग्राफ है। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा था और वो बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जा रहा था। इन बातों में किस्सों कहानियों का रंग नहीं बल्कि एक नशे की सी कैफियत है। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता गालिबन इसे ज़हनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। साहब, जब डॉक्टर साहब ने दम दिया है मैं इनके बिल्कुल करीब था। सुबह सवेरे मैंने इन्हें फ्रूट सॉल्ट पिलाया और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐन 5:10 पर इनकी आंखों में एक तेज़ नीली नीली सी चमक आई और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से इनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और इन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। अब है सबसे पहली हेडिंग इसमें हवाले मतन, जिसमें हमने एक हेडिंग देनी होती है सबक का उन्वान अली बख्श और दूसरी हेडिंग हमारी होती है मुसन्निफ का नाम यानी कुदरतुल्लाह शहाब। सेकंड पे हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, जिसमें सबसे पहला हम करेंगे तस्कीन। तस्कीन होगा इत्मीनान या सुकून हासिल होना। सेकंड वर्ड है कैफियत। कैफियत का मीनिंग है हालत। थर्ड है दम देना। दम देना इसका मीनिंग होता है फौत हो जाना। और फोर्थ है झंझोड़ना। झंझोड़ना का मीनिंग होगा जोर जोर से हिलाना। ठीक है, अब इसके सयाको सबाक में हम करेंगे। इस सबक में मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब ने अली बख्श के हवाले से इलामा इकबाल की चंद ख़ास बातों को अयां किया है। अयां कहते हैं जाहिर करने को। ठीक है, अली बख्श को हुकूमत की तरफ से लाइलपुर में एक मुरबा ज़मीन अता हुई, लेकिन कब्ज़ा ना मिला। ख्वाजा अब्दुल रहीम ने शहाब साहब को कहा और वो अली बख्श को लेकर झंग रवाना हुए। रास्ते में अली बख्श ने बताया कि इकबाल को सीख कबाब, पुलाव और आम पसंद थे। वो हुक्का पीते थे। तशरीफ़ तलब इक़्तिबास इसी मौके से लिया गया है। बाद के सबक में अली बख्श को इकबाल के शेर याद ना होने, रात को इबादत करने, गर्दन में तकलीफ़, इनके माली मामलात, जावेद और मुनीरा का जिक्र है। ठीक है, झंग में शहाब अपने एक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो अली बख्श का काम करवाए। यानी ये इतनी 4 से 5 लाइनों में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर की वो हमने राइट कर दी हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपनी तशरीह की तरफ। कुदरतुल्लाह शहाब मशहूर ब्यूरोक्रेट थे। इनकी खुद नोश्त शहाब नामा बेहद मकबूल हुई। सबक अली बख्श इसी किताब का इक़्तिबास है।
کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی زندگی کے محض بڑے بڑے واقعات ہی اہم نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے واقعات یا وہ باتیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ باتیں وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس شخصیت کے قریب رہے ہوں۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ مطلب علامہ اقبال کی سب سے بڑی بات تو یہی ہے اسٹوڈنٹس کہ انہوں نے مطلب پاکستان جو ہے اس کو بنانے کا خواب دیکھا۔ پاکستان کا خواب جو ہے سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور پھر اس کی تعبیر جو ہے وہ قائد اعظم نے اس خواب کی تعبیر پوری کی تھی ایک طرح سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے، لیکن جو ان کی لائف کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں وہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جو ان کے قریب رہ رہے ہوں، اور جو ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں، ایسی شخصیت ہوتی ہے جنہیں ہم مطلب ہمارے دل میں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی جو ہیں ہمیں پتہ چلیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیپٹر میں ہمیں مطلب اتنی بڑی ہستی ہیں علامہ اقبال، ان کے متعلق ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں۔ علی بخش کو علامہ اقبال کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، اور اس کی زندگی کے آخری لمحات کا وہ عینی شاہد تھا۔ عینی شاہد ہوتا ہے مطلب وہ اکیلا گواہ تھا۔ اس اعتبار سے اس کا بیان چشمدید گواہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ چشمدید گواہ ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھتا ہے، وہ والا گواہ۔ قدرت اللہ شہاب کا موقف تھا کہ علی بخش نے جب اقبال کے حقے کھانوں کے حوالے سے گفتگو شروع کی تو وہ رواں ہو گیا، یعنی کہ سٹارٹ کیسے کیا اس نے کہ علی بخش نے ان کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ ان کو حقہ پسند تھا، کھانوں میں کیا پسند تھا، جب یہ باتیں شروع ہوئیں اور ساتھ ہی پھر اس نے آگے آگے جو اس کے مائنڈ میں تھا وہ بتاتا چلا گیا، اور اقبال کی زندگی کے گوشے بے نقاب کرنے لگا، یعنی کہ مطلب جو باتیں اس کو یاد تھیں اور جو پہلو ان کی زندگی کے اس کو یاد تھے وہ سب بتانے لگ گیا۔ وہ اقبال کے ساتھ 40 سالہ رفاقت کے واقعات سناتا جاتا ہے، یعنی 40 سال سے وہ علامہ اقبال کے ساتھ تھا۔ یہ فرضی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں، یعنی حقیقت ہے، اور علی بخش ایک نشے کی سی کیفیت میں اقبال کی یادوں میں ڈوب کر ان کے بارے میں بتاتا جاتا ہے۔ وہ نشے کی کیفیت میں نہ سنائے تو اسے روحانی تسکین نہیں ملتی، یعنی کہ اب اس کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ مطلب ایک طرح سے ایک دو باتیں کرنے کے بعد وہ رک ہی نہیں سکا، وہ مطلب اس طرح سے جیسے ایک نشے کی سی کیفیت میں وہ سب کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ وہ اقبال کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں لب کشا ہے، یعنی بتا رہا ہے کہ جب ڈاکٹر اقبال نے جان آفریں کے سپرد کی، یعنی کہ ان کی مطلب کہ جب وفات کا قریب وقت آیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ ان کے قریب ہی تھا۔ اب کیا ہے 21 اپریل 1938 یعنی کہ 21 اپریل 1938 کو الصبح بہت صبح مطلب ارلی مارننگ جسے آپ کہیں گے، اس نے اقبال کو فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن اقبال کا آخری وقت آ چکا تھا۔ 5:10 پر اقبال کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان پر ذکر حق جاری ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ انہوں نے اللہ ہی اللہ کہا۔ علی بخش نے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں ہلانے لگا کہ وہ بے ہوش نہ ہوں، لیکن اقبال کی روح تو اپنے مرکز کی طرف لوٹ چکی تھی، یعنی کہ ان کی روح تو نکل چکی تھی اور اپنے رب سے بغرض وصال جا چکی تھی۔ عظیم فلسفی شاعر امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگانے والا خود ابدی نیند سو چکا تھا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں اس کے سوال کے مختصر جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟ اس کے جواب میں تحریر کریں گے۔ مصنف قدرت اللہ شہاب کسی کام سے لاہور گئے تو وہاں بیرسٹر خواجہ عبد الرحیم صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو حکومت کی طرف سے جو مربع زمین عطا ہوئی تھی اس کا قبضہ نہیں مل رہا تھا، آپ اس کی مدد کریں۔ دونوں جاوید منزل گئے اور وہاں مصنف علی بخش سے ملے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی تھی؟ علی بخش نے 40 سال علامہ اقبال کی خدمت کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ جواب لکھیں گے
کہ علی بخش نے 40 سال علامہ اقبال کی خدمت کی، ان کے بچوں کا خیال رکھا۔ حکومت نے ان کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں 1 مربع زمین عطا کی۔ اب سوال نمبر 3 ہے، مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ اب اس کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ گیا تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ تھا کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ اب ہے نیکسٹ کوسچن، ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، یعنی کہ جیسے خود سے ہلکی آواز میں بات کرتے ہیں۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ کوسچن ہے، شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، انہوں نے انہیں دعوت دی تھی آنے کی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے خلاصہ، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں۔ علی بخش علامہ اقبال کا درینہ اور وفادار ملازم تھا۔ اس نے تقریباً 40 برس اقبال کی خدمت میں گزارے اور بعد میں ان کے بچوں جاوید اقبال اور منیرہ کا بہت خیال رکھا۔ اسے اقبال کی باتیں یاد تھیں لیکن کلام نہیں۔ وہ اقبال کی باتیں نشے کسی کیفیت میں سناتا۔ وہ مرتے وقت اقبال کے ساتھ تھا۔ وہ ایک سادہ انسان اور اقبال کا سچا وفادار خادم تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہے آگے سوال نمبر 4، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے ہماری بک میں تھا وہی ہم رائٹ کریں گے یہاں پر۔ جواب ہے، صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ دم دیا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جب وہ وفات پائی ہے انہوں نے اس وقت۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 5، متن کو روشنی میں کوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجیے۔ الف، سب سے پہلا ہے قبضہ نہیں ملتا تو کھائے ڈیش، قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑھی۔ سیکنڈ ہے علی بخش کے مطابق اقبال اکثر ڈیش گنگناتے تھے، اس ڈیش میں آئے گا اے حقیقت منتظر۔ تھرڈ ہے ڈاکٹر صاحب بڑے ڈیش آدمی تھے، اس میں ہم لکھیں گے درویش آدمی تھے۔ نیکسٹ ہے پھر علی گڑھ سے ایک ڈیش لیڈی آ گئی، اس میں ہم کیا کریں گے جرمن لیڈی آ گئی۔ پھر ہے نیکسٹ کوسچن، کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس ڈیش کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کرتے ہیں جی اسٹوڈنٹس۔ اب نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق علی بخش کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں، یعنی ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ہے سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ اس کا جو فرسٹ آپشن ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے، شہاب نامہ۔ سیکنڈ ہے مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ اس کا بھی فرسٹ ہے لاہور۔ پھر ہے علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ اس کا ہم نے سیکنڈ جو ہے لائل پور، اس کو ہم ٹک کر دیں گے۔ پھر ہے آخری عمر میں علامہ محمد اقبال کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا، کس وجہ سے؟ یہ اس میں 4 آپشنز جو آپ لوگوں کو دی گئی ہیں، اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نمبر 3 پہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ جو آپشن ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے، اس کو ہم نے ٹک کرنا ہے، اس کو ہم کر دیں گے گلے کی خرابی کی وجہ سے۔
پھر ہے نیکسٹ، علی بخش کے مطابق ڈاکٹر اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ یہ تھرڈ ہے پلاؤ اور سیخ کباب۔ پھر نیکسٹ ہے حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی؟ یہ سیکنڈ آپشن از دا رائٹ آپشن، 1 مربع۔ پھر اسٹوڈنٹس نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں، ہمارا نیکسٹ پیج پہ ہے علامہ اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ یہ تھرڈ آپشن از دا رائٹ آپشن، آم۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر اقبال رات کتنے بجے جائے نماز پر جا بیٹھتے؟ یہ دیکھیں گے ہم 2-2:30 بجے، یعنی کہ فورتھ آپشن جو ہے وہ رائٹ ہے۔ لاسٹ ہے ڈاکٹر اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟ اب سیکنڈ پہ ہے علی بخش سے گردن کے پٹھے دبوا لیتے، ٹھیک ہے، سیکنڈ والا آپشن جس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ سب سے پہلا ہے علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبد الرحیم نے کروائی، یہ درست ہے۔ سیکنڈ ہے شیخوپورہ کے وکیل علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یہ کراس ہے۔ تھرڈ ہے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اخراجات کا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے، یہ ٹک ہے۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاں اعظم گڑھ سے جرمن لیڈی آئیں، یہ کراس ہے۔ پھر ہے فروٹ سالٹ سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی، یہ بھی غلط ہے۔ نیکسٹ ہے محبت خان نے اعلان کیا کہ وہ علی بخش کا کام کروا کے دم لے گا، یہ بھی ٹک ہے۔ اب نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں سوال نمبر 8، کالم الف کو کالم ب سے ملانے والا سوال ہے یہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں خواجہ عبد الرحیم۔ خواجہ عبد الرحیم اس کو ہم جوائن کریں گے جاوید منزل کے ساتھ۔ پھر جاوید اقبال، اس کو ہم جوائن کریں گے منیرہ۔ تھرڈ ہے پان، پان کو ہم نے جوائن کرنا ہے حکا، حکا کے ساتھ۔ تحصیلدار، تحصیلدار کو جوائن کریں گے مرید کے ساتھ۔ پھر ہے محبت خان، محبت خان کو ہم نے کرنا ہے قبضہ، قبضہ کے ساتھ۔ اور نیکسٹ ہے 2:30 بجے، 2:30 بجے کو ہم جوائن کریں گے جائے نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے حوالہ متن اور سیاق و سباق کی ہم کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے شریر، شریر کہیں گے سنجیدہ، اس کا متضاد ہوگا سنجیدہ۔ سیکنڈ ہے آمادہ، آمادہ کا متضاد ہوگا انکاری، یعنی انکار کر دینا۔ پھر تھرڈ ہے بھیڑ، بھیڑ کو متضاد لکھیں گے تنہائی۔ اور فورتھ ہے سادگی، سادگی کا متضاد لکھیں گے تکلف یا آرائش۔ پھر ہے نیکسٹ فارغ، فارغ کا متضاد لکھیں گے مصروف۔ پھر ہے مقدس، مقدس کا متضاد لکھیں گے ناپاک۔ اور لاسٹ ہے خوشگوار، خوشگوار کا متضاد لکھیں گے ناخوشگوار، ٹھیک ہے جی۔ اسٹوڈنٹس آپ کا یہ یونٹ جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، اس کا ہم نے اقتباس بھی کیا، اس کا خلاصہ بھی کیا، تو یونٹ نمبر 11 جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بہت نیٹ اینڈ کلین آپ نے اپنی کاپیز پہ رائٹ کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔